اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم ملت۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کم و بیش روزانہ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ پروگرام دیکھا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ کالز کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے۔ اگر زندگی کی کسی بھی مشکل، پریشانی، تکلیف یا دکھ کا شکار ہیں تو کوشش کیجئے کہ قرآن سے جڑ جائیں، نماز سے جڑ جائیں اور وظائف سے جڑ جائیں، اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں۔ جان لیجئے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ پھر اس دل سے میں خوف کو نکال دیتا ہوں۔ اور خوف ہمیشہ بندے کو آنے والے دن کا ہوتا ہے، کل کا ہوتا ہے، شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، ایک ہفتے بعد کیا ہو جائے گا، کوئی پیسوں کے مسائل میں گرفتار ہے، کوئی کاروبار کے مسائل میں گرفتار ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خوف ہے پروردگار کی یاد سے یکسر دور ہو جاتا ہے، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے پھر اس دل میں خوف نہیں رہتا۔ تو اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جانماز کا تعلق مضبوط کیجئے، نماز کا تعلق مضبوط کیجئے، قرآن کا تعلق مضبوط کیجئے، وظائف کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، اور پھر یہ دن بالخصوص شعبان المعظم کا آخری چند دن ہے، 2-3 دن، اور اس کے بعد جو پھر مہینہ آنے والا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی فضیلت، عظمت اور رفعت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اس شان سے داخل ہو کہ آپ اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت مصروف رہیں۔ تو میرے ساتھ آج پروگرام میں بہت ہی ممتاز و محترم 2 شخصیات تشریف فرما ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، وظائف بتانے کے لیے اور استخارہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ پہلے ہمارے بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین کہ یقیناً ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ دوسرے ہمارے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بارہا پروگرام استخارہ میں ہمارے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تشریف فرمائیں حضرت علامہ حافظ شفیق احمد جماعتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضور، میں 2-3 دن سے مستقل ہماری یہی گفتگو چل رہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان الکریم کا، اس میں ہم نے جہاں دیگر انتظام اور انصرام کرنا ہے اپنی اس مہینے کو گزارنے کے لیے، وہاں بالخصوص توجہ دینی ہے عبادت پہ۔ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جسمانی ایک پریکٹس ہوتی ہے، پھر ایک روحانی پریکٹس ہوتی ہے، پھر ایک ذہن سازی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے دنوں میں، یعنی اس مہینے میں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دیگر وظائف اور سب کچھ کر رہے ہیں، وہیں ہمیں تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف یا دکھ نہ ہو۔ یہ کوشش کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے اس مہینے میں، اور پھر اسی پریکٹس کا امپلیمنٹ جو ہے وہ پورے سال میں ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ وسیع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے مہینے شہر رمضان کی جو ہے وہ آمد ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارے اوپر وہ رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایسی برکتیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں پورے سال میں کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی جیسی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ یقیناً مہمان جتنا اہم ہو اس کا استقبال بھی اتنا ہی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال بھی ہمیں بڑے بھرپور انداز میں کرنا ہے۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا، عبادات تو بحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایسا جو ہے وہ ماحول پیدا فرما دیتا ہے ہمارا رب کہ یہ نیکیوں کا موسم بن جاتا ہے۔ اس میں دیکھا دیکھی ہر شخص جو ہے وہ مسجدوں کی رونقیں جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، رمضان میں روزہ سب رکھتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن جس دوسری چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، دوسروں کی غمخواری جو ہے وہ بانٹنا، جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے خطبہ میں اشارہ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، اپنے ہمسائیوں کا خیال کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ نظر رکھنا کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو ہے وہ رمضان کے روزے کی ایک روح ہے
جو اس کی اسپرٹ ہے کہ انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رزق دیا ہے، کبھی اس کو بھوک کا احساس تک نہیں ہوا، تو اس کو اپنے ان بہن بھائیوں کی بھوک کا احساس ہو، اسے بھی فیلنگ آئی کہ بھوکا رہنے سے کیا ہوتا ہے، پیاسا رہنے سے کیا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے پھر محبت اور غمخواری جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس چیز کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس مہنگائی کے دور میں اپنے ہمسایوں میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں یہ دیکھے اور لوگوں کے غم بانٹے۔ وہ لوگ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر مقدار میں جو ہے وہ حصہ دے رکھا ہے رزق کا، تو قرآن پاک میں ارشاد ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں، تمہاری جائیداد میں، تمہارے مالوں میں جو دنیا کے محروم طبقات ہیں اور جو سائلین ہیں، جن کے اپنے جو ہے وہ روزگار خود سے پورے نہیں ہو سکتے، تو ان کا بھی حق ہے۔ ہمیں اس حق کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے اسی بات سے ریلیٹڈ، یسألونک ماذا ینفقون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ عفو کا مطلب ہے جتنا مال ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، کہ جو بھی تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دو، اور راہ خدا کا سب سے بڑا مصرف جو ہے وہ مخلوق خدا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الخلق عیال اللہ فرمایا ہے کہ مخلوق جو ہے یہ میرا کنبہ ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خاندان ہے، یہ جو کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس سے پیار، اس سے غمخواری، اس سے ہمدردی کا اظہار یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ لوگ ان کے گھر جو ہے وہ ڈھونڈ کے، وہ لوگ جو پروفیشنل جو ہے وہ سائلین نہیں ہیں، وہ جو سفید پوش ہیں، قرآن پاک میں کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کے جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی، ان لوگوں کو جو ہے وہ رزق پہنچانا یا ان کے غم بانٹنا، یہ بھی جو ہے وہ شہر رمضان، شہر مواسات جو غم خاری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنوں کے غم اس طرح بانٹیں، جن کو اللہ نے وافر دیے ہے وہ اپنے مال میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ اور یہ پیدا ہوتا ہے صحیح جب دل میں تقویٰ آتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ جب تقویٰ دل میں موجزن ہوتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ وہ اس تقویٰ سے، خوف خدا سے مخلوق پر ترس اور رحم کھاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دکھلاوے کا عنصر یقیناً نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت نفس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک تھیلی راشن کے جتنے ہوئے 50 لوگ جو ہے ساتھ فوٹو سیشن کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے، کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ جی، تو یہ چیزیں خیال رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ ٹھیک ہے، حافظ شفیق جماعتی صاحب ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ، اور بریک پر جانے سے پہلے قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو ہم سن رہے تھے اہتمام رمضان کے حوالے سے۔ اور اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قرآن، نماز اور دیگر عبادات ہیں، وہاں روح عبادت یہ ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی بغیر سحری کے نہ ہو، آپ کے محلے میں کسی کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ آپ افطار پر انواع و اقسام کا دسترخوان سجا کر بیٹھے ہوں اور آپ کے برابر میں 2 گھر چھوڑ کے کسی کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے۔ تو روح رمضان یہ ہے کہ آپ نے اپنے اطراف میں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے آنے والے، بلکہ رمضان کا انتظار کیوں کرتے ہیں، رمضان سے پہلے، یعنی پہلے روزے سے پہلے اپنے محلے میں، اطراف میں، رشتہ دار، دوست احباب میں غور کریں، نظر دوڑائیں، کہیں کوئی ایسا ہو کہ جو ضرورت مند ہو، واقعی ضرورت مند ہو، تو اس تک خاموشی سے اس کی خدمت کریں۔ ایک بات اور بڑی اچھی قبلہ مفتی صاحب نے کی کہ تصویریں بنانا، خود نمائی کرنا، نمائش کرنا کہ جی میں نے اتنا لنگر دیا، یہ بھی ایک بڑی مایوب سی بات ہے، لیکن بہرحال پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا فرماتے ہیں قبلہ حافظ صاحب، یہ روح رمضان نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر میں راشن پہنچایا جائے، اطراف میں دیکھا جائے کہ کون کس حال میں ہے؟ بلا شبہ کچھ لوگ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں،
اچھی بات ہے اپنی بخشش مغفرت کے ذرائع ڈھونڈنا اور کوشش کاوش کرنا کہ ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہی رہے. اور یہ ماہ سیام تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ماہ شعبان کی آخری رات ہوتی ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، پیراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے. ایسا مزین کیا جاتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، اور ایک ایسی ہوا چلتی جس کا نام مسیرہ ہے، مسیرہ تھے سے، اور وہ ایسی ہوا ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو پھر درختوں کے پتے جو ہیں وہ آپس میں بجنے لگتے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں وہ آپس میں بجنے لگتی ہیں. ان کے بجنے سے ایک ایسی ساز کی سی آواز جو ہے وہ نکلتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ساز بجانے والے، سننے والے، یہ جتنے بھی میوزک سنے ہوں گے کائنات کے جتنے بھی، وہ جب سنیں گے تو وہ کہیں گے اس سے اچھی آواز تو ہم نے آج تک سنی ہی نہیں. اور پھر کیا ہوگا، اپنے بالا خانوں سے حوریں نکلیں گی موٹی آنکھوں والی، اور ایسی ایسی حوریں کہ جن کے متعلق سورۃ الرحمن میں بھی ذکر ہے کسی جن نے چھوا نہ انسان نے، وہ نکلیں گی اتنی خوبصورت حوریں. دنیا کی عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے شخص جو ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا زنا سے اور اس قسم کے کاموں سے، وہ اعلان کریں گی ہے کوئی کہ اللہ کریم جس سے ہماری منگنی کر دے، ہے کوئی ہم سے شادی کرنے والا، منگنی کرنے والا. وہ سوال کریں گی اور پھر داروغہ رضوان سے پوچھیں گی یہ جو آج کی رات ہے یہ ہے کون سی جس کے لیے رمضان اس جنت کو سجایا گیا ہے. تو وہ بتائیں گے یہ رمضان المبارک کی رات ہے اور پہلی رات ہے، یہاں شعبان ختم ہوا ہے، رمضان شروع ہوا ہے. اور یہ حضور نبی کریم نبی آخر الزماں علیہ السلام کی امت کے لیے جنت کو سجایا گیا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آج دوزخ کے فرشتے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح پھر جبریل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ زمین پر چلے جاؤ اور جا کر تم تمام شیاطین کو اکٹھا کر لو، اور اکٹھا کر کے ان کے گلوں میں توق ڈال دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا کے انہیں دریاؤں سمندروں میں ڈال دو. اور کس لیے ڈال دو؟ اس لیے ڈال دو کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ امتی جو عبادت ریاضت کرنا چاہیں، صوم و صلات کرنا چاہیں، جو اپنے پروردگار اور نبی کریم علیہ السلام کو راضی کرنا چاہیں، ان کی عبادات میں، ان کے روزوں میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالا جائے. جس طرح جہاں یہ اہتمام کرنا ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے یہ سارا کچھ تلاش کرنا اور اس کو حاصل کرنا جس طرح ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ساتھ میں عوام الناس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے. ملا عبد الباقی المکاشفی یہ سوڈانی بزرگ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن جمعہ پڑھانے سے، خطبہ دینے سے تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو آپ جب ممبر پر پہنچے تو 1 منٹ رہتا تھا. لوگوں نے گزارش کی کہ حضور تکبیر پڑھتے ہیں آپ جماعت کروائیں تاکہ جو تاخیر ہو گئی وہ کور ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، خطبہ دوں گا 1 منٹ میں اور دین کا ماخذ پیش کروں گا. آپ کے ارشاد پر آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور خطبہ شروع ہو گیا. خطبہ کیا تھا کہ کسی بھوکے مسکین کے پیٹ میں 1 لقمہ کھانا پہنچانا، کسی مسکین کے پیٹ میں 1 لقمہ کھانا پہنچانا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مساجد بنوانے سے بہتر ہے. صدق اللہ العظیم. یہاں صدق اللہ ہو گیا اور تکبیر پڑی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. اللہ یعنی کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ جس نے مخلوق خدا کی خدمت کی اس نے اصل میں اللہ کو راضی کر لیا. صحیح، بالکل ٹھیک. حضور یہ جو شیاطین کو جکڑنے والی بات ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے، تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بند کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود برائی نہیں رکتی، تو وہ کون سا شیطان کرواتا ہے؟ دیکھیں جی، انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، جو نفس اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر کے جو خیالات، جذبات اور احساسات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیم بار کہنا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, بخشش مانگ لیتا ہے, مغفرت کر لیتا ہے, تو وہ نشان مٹ جاتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا, مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, تو اس سے وہ سارا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس وقت جو ہے پھر اس کو برائی جو ہے وہ برائی نہیں لگتی, اچھائی اچھائی نہیں لگتی. پھر وہ اس کے اندر جو شیطانی قوت ہے وہ بڑے آسانی سے جو ہے وہ سمو جاتی ہے, اور اس سے پھر اس کا جو اندر جو ہے وہ اس کا نفس جو ہے اس سے پھر برائی کے حکم جو ہے وہ دیتا ہے. تو ہمارے اندر ہی رب بھی انسان کے دل کے اندر ہی ہے. نحن اقرب الیکم من حبل الورید, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں رہتا ہے, شارک سے زیادہ قریب ہے. اور شیطانی وسوسے اور خیال بھی اس کے انسان کے دل کے اندر ہی ہیں. جسے مبارکہ کے الفاظ ہیں, الا ان فی الجسد مضغۃ, جسم کا ایک ٹکڑا ہے, جسم میں لوچڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, ادا ہو جاؤ, وہ دل ہے. تو یہ دل کے اندر جو ہمارے نفسانی خواہشات ہیں, یہ جو ہے جب تک یہ اندر سے نہیں مٹتی, سرکش شیطان جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو 11 مہینے کی ہم نے ان کی جو ہے وہ ٹریننگ لی ہوتی ہے, وہ ہمارے اندر سے تو وہ نہیں ختم ہو پاتی. بڑے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن ہم جو ہمارے اندر کے لوگ جو ان کے ہارڈ ڈرائیو ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے جی, یا اتنی بھر گئی ہے, اتنی کرپٹ ہو گئی ہے جی, کہ ہم اس منظر نامے تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہماری روح. جی ایسے, یا وہ چاشنی یا وہ جو لطافت تقوی کی ہے, ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. جی ایسے ہی. اور آپ دیکھیں نا کہ اور وہ ہمارا جسم, جو آپ کی بات قطع کلامی کی معافی, آپ کا جو روح جو 11 مہینے انتہائی لتھڑ گئی ہے, انتہائی گندی ہو گئی ہے, بہت زیادہ وہ سیاہ دبا جیسے کہتے ہیں, اس دن مکمل طور پر سیاہ ہو چکا ہے, غلاظتوں سے بھر گیا ہوا ہے. وہ اس تقوی کو, اس منزل کو, اس روحانیت کو, اس پاکیزگی و طہارت کو اپنے دل میں سمونے قبول کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتا. جی, وہ جاتا ہی نہیں اس طرف. جی, یہی وہ انسان نما شیطان ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی پھر جو ہے وہ شیطانیت پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ صرف عبادت کا ہی نہیں ہے. یقیناً روزہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, لیکن روزے کا مطلب صرف 3 چیزیں جو لغوی معنی روزے کا اصطلاحی معنی آتا ہے, کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنا, صرف اسی کا نام نہیں ہے. کوئی شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اول فول جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے, تو جسے مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارے بھوکے رہنا جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. روزہ تو زبان کا بھی روزہ ہے نا, پھر روزہ تو ہمارے کردار اور عمل کا روزہ بھی ہے. روزہ رکھ کے اگر ہم جو ہے وہ ملاوٹ کر کے سامان بیچیں تو ہمارے اس روزے کا کیا فائدہ ہے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی پلیز. ملاوٹ تو نہ جانے کہاں ہو رہی ہے, اب تو ہمارے بلڈ میں ہی ملاوٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنی بیٹی کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے. جی کریں میری بہن. جی وہ نا میری بچی کا بھی نا یہ تھوڑی چھوٹی عمر ہے, 22-23 سال کی ہوگی ماشاءاللہ. میں اس کا نا ایک 6-7 مہینے سے سال کے رشتے کے متعلق سوچ رہی ہوں. ایک بڑے اچھے طریقے سے رشتہ آتا ہے, 1-2 دفعہ بات چلتی ہے, اس کے بعد آگے بات نہیں بڑھتی. اسے میں اس کا حساب بنوانا چاہتی ہوں, کیا چیز ہے اس کے لیے, کوئی نظر بند ہے, اثرات ہے, کس چیز کے ہے, تو اس کے لیے پھر مجھے اس کا کوئی تعویذ وغیرہ اگر میں خود آ کے یہاں سے لے لوں گڑی شو سے, یہ جو علامہ اقبال روڈ ہے, میں خود بھی آ سکتی ہوں. تعویذ سے زیادہ میری بہن نماز, قرآن اور جو مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے نا وظیفہ پڑھنے کے لیے, تعویذ بھی آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ خود جا نماز پر بیٹھ کر میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں, بیٹی بھی میری پڑھتی ہے ماشاءاللہ, اور میں پڑھتی رہتی ہوں نا. میں اس کو 4 دفعہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس بھی پڑھ کے دم کرتی رہتی ہوں ماشاءاللہ. اور لیکن اس کے نظریں باز ہے. ایک دفعہ میں نے دکھایا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو بچی کو نا وہ مطلب میرے بھائی بنے وہ مفتی صاحب تھے, انہوں نے کہا باجی وہ اس وقت یہاں نہیں ہے, اسے بہت زبردست نظریں باز ہے. یہ نظریں باز تو انسان کو قبر میں بھی لے جاتی ہے, کوئی کام بھی نہیں ہوتے. مہربانی ہے مجھے بتا دیں وظیفہ, میں پڑھوں گی انشاءاللہ. جی بالکل بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. حافظ صاحب بتائیے گا.
رشتے کا مسئلہ ہے. جی سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا، بیٹی کو لے کے عاملوں، پیروں، مفتیوں، قاریوں، مولویوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. غیر محرم ہی ہوتے ہیں سارے. بیٹی گھر میں رہنی چاہیے. اگر بہن نے سوال کیا ہے تو اس کا یہی مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور آپ نے نماز قرآن کا کہا، نماز تو وہ بتا رہی ہیں میں پابند ہوں اور قرآن بھی پڑھتی رہتی ہوں. قرآن کریم میں بہترین وظیفہ آج جو میں رشتوں کے لیے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنات میں خاص سارے جہاں کے عامل جادوگر مل کے انہوں نے جادو کیا اور بندش ایسی لگ گئی ہو کہ سارا جہاں کہتا ہو کہ اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ہو کے ٹوٹ جاتی ہو. ایسے معاملات بھی ہو گئے ہوں. تو اللہ کریم نے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ کس طرح نکلے گا؟ یہ سورہ زاریات ہے، اس کی آیہ مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ اس بہن کے توسل سے ساری کائنات کے عالم کے تمام مسلمان جتنے بھی ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے. جو مائیں جہاں بھی پریشان ہیں وہ سب یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں. یہ ایک آیہ مبارکہ جو میں عرض کر رہا ہوں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. سپارہ کون سا ہے یہ پارہ؟ یہ پارہ 27واں ہے. پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور سورہ زاریات ہے. اور پہلے پیج پہ یہ آخر میں آیت آ جاتی ہے. اور اس آیہ مبارکہ کا ورد کریں. اور اگر یہ کتنی مرتبہ کریں؟ ایک تسبیح صرف، بیٹی بھی کرے، ماں بھی کرے، بیٹی بھی کرے، ماں بھی کرے، 2 ٹائم کر لیں، صبح شام 2 ٹائم. اول آخر درود شریف، ایک تسبیح یہ پڑھیں پہلے بعد میں درود پاک. اور اگر یہ تعویذ ہی لینا چاہتی ہیں تو باہر سے لینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وضو کریں تو نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کے بعد نماز کے بعد پھر یہ اللہم بحق قولک ھذا و بحرمت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ترزقا، آگے بیٹی کا نام لکھیں، بنت فلاں یعنی آگے ماں کا نام لکھیں، اور پھر آگے لکھیں زوجن موافقن مخالفن بحق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یعنی اس کلک کو 2-3 بار سن لیں گی تو یہ یاد ہو جائے گا جو میں نے پڑھا. تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیں بیٹی کے. یہ تعویذ لکھ لیں. ہاں جی تعویذ لکھ لیں اور تعویذ بیٹی کے گلے میں ڈال دیں. کسی عامل مفتی پیر کے پاس جانے کی، ہاں جی جعلی عاملوں کے پاس آپ جانے کی دکانیں بند کروائیں گے سب کی، جتنی دکانیں کھلی ہیں ساری دکانیں آپ بند کرائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اور حضرت علامہ حافظ شفیق جماعتی صاحب اور میرے بہت ہی پیارے واجب الاحترام حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں. اور رمضان کا استقبال کہہ لیں، رمضان میں ہمیں کیا اہتمام کرنا ہے اس پر بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کی ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری ایک بہن کی کال تھی جو رشتے کے حوالے سے، اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے فکر مند تھی. فکر مند ہونا چاہیے، اور بندہ تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک راستے نکالتا ہے. تو فکر کرنی چاہیے، بالکل ان کا حق ہے. اور پھر جو قبلہ حافظ صاحب نے جو چیزیں بتائیں، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی سمجھ میں اتنی آسانی سے آ گئی ہوں گی، کیونکہ طویل بتا دی حافظ صاحب نے. خیر وظیفہ تو مختصر ہی ہے، اتنا لمبا نہیں بتایا ہے انہوں نے، لیکن جو تعویذ والا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا طویل ہے. آپ اگر تعویذ لینا چاہیں تو ہمیں خط لکھیں، ہمارے اسٹوڈیو کے پتے پہ آپ کو تعویذ بھی مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی ہمارا وظیفہ نہ آیا ہو، لیندی ہو، آپ نہیں سن پائیں، تو ہمارا جب پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے بعد ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا. آپ گوگل پہ جائیے، پروگرام کا نام، چینل کا نام اس میں سرچ کیجئے تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ کو وہاں مل جائے گا. تو تسلی سے آپ نے وہاں پہ پورا وظیفہ سننا ہے کہ سپارہ کون سا ہے، آیت کون سی بتائی گئی ہے، سورت کون سی بتائی گئی ہے، اس کو سمجھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے رشتے والا معاملہ نہ ہو. رشتہ بہت چھوٹی سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو اللہ کو مستقل پکارتا ہے، پکارتا رہتا ہے، اس کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ رشتے تو بہت چھوٹے سے معاملات ہیں. صرف کرنا کیا ہے، نماز کا اہتمام. فجر کی نماز پڑھ لی، زور چھوڑ دی، زور پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، باقی 1-2 بیچ میں ڈنڈی مار دی تو نہیں ہوگا.
آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے. آپ عشاء پڑھتے ہیں, فجر جی نا میری آنکھ نہیں کھلتی, میں فجر میں اٹھ نہیں سکتی یا اٹھ نہیں سکتا, تو پھر آپ اپنے مسئلے کے بارے میں بھی فکر مند رہیں کہ وہ اتنی آسانی سے بنے گا نہیں. نماز, قرآن, اس کا اہتمام, اس کے ساتھ وظائف, کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا کام نہ ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں, میں کہاں پر آپ کو ملوں؟ میرے کچھ مسئلہ ہے, میں ٹیلی فون پہ آپ کو نہیں بتا سکتی. آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ مفتی صاحب کا نمبر, قیصر شہزاد صاحب کا نمبر ہے, شہباز سیفی صاحب اس چیز کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں, ان کا نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. آپ ان سے ٹیلی فون پر بات کیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کے مسئلے کا جو آپ پرسنل باتیں کرنا چاہتی ہیں آپ کر سکتی ہیں ان سے. بہت شکریہ میری بہن. جی میں نے جی بولیں. جی میں کہاں, کس کا نمبر لوں؟ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا, MCR سے بھی آپ کو نمبر مل جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, مجھے میں ویٹ کر رہی ہوں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. اور اچھا مفتی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ ذہن سازی بھی ہونی چاہیے کہ اپنے رشتہ دار, دوست, احباب, محلے میں, پڑوس میں خیال کرنا چاہیے کہ ہر کون کتنا ضرورت مند ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں, کیا ضروری ہے کہ رمضان میں ہی یہ نعرہ لگایا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے؟ اکثر لوگ انتظار کرتے ہیں پورا سال گزرنے کا کہ رمضان میں دے دوں گا, میں راشن کا انتظام وہ جی رمضان میں دے دوں گا. موسم بہار ہوتا ہے, نیکیوں کا 1 پہ 70 یا 700 گنا زیادہ اجر و ثواب کے لالچ میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, بہتر ہے یہ طریقہ؟ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے زکوٰۃ کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے, اور صاحب نصاب ہوئے آپ کو 1 سال مکمل ہو گیا, جس کو عربی میں کہتے ہیں حولان حول, ٹھیک ہے, تو آپ زکوٰۃ دینا لازم ہو گئی. ٹھیک ہے, چاہیے تو آپ کو یہ کہ فوراً دے دیں. اور رمضان میں یقیناً اجر و ثواب زیادہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو رمضان سے پہلے کوئی بندہ ایسا مستحق مل جاتا ہے جس کی تکلیف, جس کی ضرورت, جس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو دے دیں اس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رمضان جتنا ممکن ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی کمی ہے صاحب عطا فرما دے. کیا بات. کالر ہے جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہوئی ہے. علاج بھی ہم نے بہت کروا لیا ہے ہر جگہ سے. اچھا, تو کہیں تو کوئی فاقہ نہیں ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر رپورٹ بھی نارمل ہے. نارمل ہے, رپورٹ تو سب ٹھیک ہے. ہسبینڈ کی رپورٹ میں تھوڑا سا ہے, مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے روحانی بھی کروایا, جو سفارے میں کچھ نہیں آتا ہے, آزمائش آتی ہے. اچھا چلیں بتاتے ہیں آپ کو. میری بہن ہمارے ساتھ رہی ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے صاحب اولاد کرے. میری بہن دعا ہماری آپ کے لیے ہے. اگر رپورٹس بھی اوکے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی کے ساتھ وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ اور آپ کے میاں دونوں صبح فجر کی نماز کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کیا کریں اولا خدر شریف کے ساتھ, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد دونوں اکٹھے بیٹھ کے 333 بار یا اللہ یا وارثو یا وکیلو, یا اللہ یا وارثو یا وکیلو 333 بار یہ اولا خدر شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ خوش فرمائے گا, عنایت فرمائے گا. لیکن صدقے دل سے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی اور یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کر صدقے دل سے یقین محکم کے ساتھ یہ کریں. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. میری بہن آپ نے سن لیا ہوگا, اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا. مفتی صاحب ہم جو بات کر رہے تھے, آپ جہاں پہ ہم نے سلسلہ کلام کو مؤخر کیا تھا کہ اجر و ثواب کے حوالے سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کو فوکس کیا جائے. جب بھی آپ پہ سال پورا ہو گیا, اگر آپ جو ہے وہ محرم میں صاحب نصاب ہوئے تھے تو اگلے محرم کو آپ سال ہو گیا تو آپ کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. لیکن ویسے زندگی کا کیا بھروسہ کہ آپ کو رمضان تک موقع نہ ملے, پھر آنے باپ کے وارثین کو پتہ ہی نہ ہو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, تو آپ گناہ گار ہوگے نا. اس لیے جب ہی وقت آئے, سال پورا ہو, تو آپ کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. کچھ لوگ ابھی سال نہیں ہوتا تو احتیاطاً پہلے ادا کر دیتے ہیں, تو شرعاً تو وہ ہو جاتی ہے رمضان میں, تاکہ
ثواب جو ہے وہ زیادہ مل جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ضرورت مند آپ کو میسر آئے تو اس کی ضرورت کو، نیڈ کو، اب دیکھیں نا کہ بندے کو پیاس ہے جی صبح، اور آپ کو پانی اس کو آپ شام کو دیں گے، جب تک اس کی پیاس جو ہے اس کا کیا حال ہو چکا ہوگا. تو جب آپ کو کوئی ضرورت مند ملے تو اس کو زکوٰۃ کے جو مستحقین میں سے جو ہے وہ ہیں، عاملین ہیں، پھر رکاب، جو بھی مستحقین زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے جو مل جائے تو اس کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. رب کے ہاں ثواب کی لیکن نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا اس کی مثال اللہ تعالیٰ گندم کے دانے سے دیتا ہے، کہ ایسے ہی ہے جیسے مثلی حبہ انبتت سبع سنابلا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ٹھیک ہے، تو ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں پھر 100 دانہ، یعنی کہ 700 دانے تک اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی بڑھا دے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے. تو رمضان میں ٹھیک ہے ثواب زیادہ ہے، لیکن جب بھی آپ کو زکوٰۃ سال پورا ہو جائے تو دے دینی چاہیے. رمضان میں یقیناً رب کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ ہوتی ہے. صبح کے ٹائم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی نوار تجلیات، اس کی ذات اپنی شان کے مطابق عرش اولا سے نیچے آ کے اعلان فرماتی ہے کہ کسی نے اعلان کیا ہو، کسی نے گناہ کیا ہو تو مجھ سے معافی مانگ لے، اور صبح کو اور شام کو پھر سارے دن کی معافی رات کو، رات کی معافی صبح میں. تو معافیاں عام ہوتی ہیں، سمیٹ لینا چاہیے جو سمیٹ لیں جتنا برتن ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ قبلہ مفتی قیصر صاحب اور حافظ شفیق جماعتی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا اور آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. اللہ رب ذوالجلال جو کچھ ہم نے یہاں کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرا پیارا مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ماہ رمضان ہم پہ سایہ فگن ہونے کو ہے. باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کا استقبال، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اے باری تعالیٰ اس کی رحمتیں، برکتیں ہم پہ صحیح معنوں میں نازل فرمانا. اے باری تعالیٰ جتنے بھی دوست اب ہماری دعا میں شامل ہیں سب کی نیک دلی تمنائیں، آرزویں، التجائیں تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، پوری فرمانا. اے باری تعالیٰ ہم کو دین و دنیا اور آخر ہر جگہ ہے وہ خیر عطا فرمانا. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.